تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جنت کیسی ہے اور اس کے درجات کیا ہیں۔ جنتی لوگوں کو اللہ اپنا دیدار کیسے کروائے گا۔ جنت کے معنی باغ کے ہیں اور اس کی جمع جنان یعنی باغات، اور جنت وہ ہے جو مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی پر اس کا خیال گزرا، اور وہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جنتیں 7 ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جنتوں کا ذکر فرمایا ہے: جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، دار الفکر، جنت المأوی، دار السلام اور تفسیر۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت العدن، نمبر 5 جنت المأوی، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس اور نمبر 8 جنت النعیم ہیں۔ بہشت کے 8 درجے۔ نمبر 1 دار الخلد، یہ جنت عام لوگوں کے واسطے ہے۔ نمبر 2 دار السلام، یہ جنت فقیروں اور صابر لوگوں کا مقام ہے۔ نمبر 3 دار المقام، یہ جنت ان لوگوں کو جو مالدار تھے اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ نمبر 4 جنت العدن، یہ جنت عابد، زاہد اور غازیوں، سخیوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ نمبر 5 دار القرار، اس جنت میں حافظ اور عالم رہیں گے۔ جنت النعیم، یہ جنت شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ جنت المأوی، یہ جنت شہداء کرام جو اعلیٰ مقام پر فائز تھے، محسنین اور اعلیٰ مقام کے اولیاء مقام ہے۔ جنت الفردوس، یہ جنت نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، علماء کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مختلف جنتوں کے بارے میں بتاؤں، جنت کی کچھ دیگر چیزوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جیسے کہ جنت کی مٹی وغیرہ۔ ایک ٹیچر نے اپنے طالب علموں سے کہا، اگر تم میں سے کوئی مجھے مٹھی بھر دھول جنت کی لا کر دے گا تو وہ تم سب میں سے ایک کامیاب طالب علم ہوگا۔ اگلے دن ایک چھوٹا لڑکا مٹھی بھر مٹی ساتھ لے کر آیا اور اپنے استاد کو دے دی۔ استاد ناراض ہوا اور انہوں نے کہا، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ طالب علم نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، یہ مٹی میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہوں۔ آپ ہی نے ہمیں سکھایا تھا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کی زندگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے اعلان کرے گا کہ یہاں تمہارے لیے صرف تندرستی ہے، چنانچہ تم کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہاں
تمہارے لیے صرف زندگی ہے، چنانچہ تم کبھی نہ مرو گے۔ یہاں تمہارے لیے صرف جوانی ہے اور شباب ہے، چنانچہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور یہاں صرف نعمتیں اور سکون ہے، چنانچہ اب کبھی تمہیں کوئی تنگی و تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت الفردوس بہشت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام ہے۔ بہشت کا یہ حصہ ایسے اشخاص کے ساتھ مختص ہے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح میں ممتاز مقام حاصل کیے ہیں۔ احادیث کے مطابق اس بہشت کی روشنائی خود خدا کے نور سے جاری ہوتا ہے۔ تعریف: فردوس کا لفظ لغت میں باغ اور بہشت کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاح میں بہشت کے بہترین اور اعلیٰ مقام کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جو بہشت کے سب سے اوپر والے حصے میں واقع ہے، جس کے اوپر عرش الہی واقع ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 2 بار استعمال ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سفارش کی ہے کہ جب بھی خدا سے کسی چیز کی درخواست کرو تو جنت الفردوس کی درخواست کرو۔ خصوصیات: احادیث کے مطابق جنت الفردوس کی دیواریں نور سے بنی ہیں اور اس کے کمرے اور غرفوں کا نور خداوند عالم کے نور سے ہے۔ جنت الفردوس میں سفید اور زرد 2 قصر ہیں، جن میں سے ایک پیغمبر اسلام اور آپ کی اہل بیت کا، جبکہ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کا ہے۔ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں جنت الفردوس کو جنت کا بہترین مقام قرار دیا گیا ہے۔ بہشت کی 4 نہروں کا چشمہ بھی اسی میں ہوگا۔ امام رضا نے اس بہشت میں موجود ایک قصر اور محل کی خبر دی ہے جو مختلف جواہرات سے مزین ہوگا۔ یہاں کی مٹی سے خوشبو آئے گی اور مختلف اقسام کے درخت اور خوش آواز پرندے موجود ہوں گے۔ ساکنین: مختلف آیات اور روایات میں جنت الفردوس کے ساکنین کے مختلف مصادق ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ کہف میں جنت الفردوس کو ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والوں کا مقام قرار دیا ہے۔ سورہ مومنون میں عہد و پیمان پر ثابت قدم رہنے والے اور نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے امانت داروں کو بھی جنت الفردوس کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کو بھی جنت الفردوس میں جانے والوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ایک حدیث میں آیا، آپ کی اہل بیت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیت کو جنت الفردوس سے جانے والوں کے عنوان میں نام ہے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس کے مکینوں میں قرار دیا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود قبرستان ہے۔ یہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی معزز شخصیات مدفون ہیں۔ بقیع اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بقیع قبرستان جگہ میں پہلے سے جھاڑ جھنکار اور کانٹے اسود یعنی غرقد کے پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے تھے، اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بقیع الغرقد پڑ گیا۔
جنت البقیع کا محل وقوع یہ ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے۔ تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیواریں تعمیر ہوئیں اس سے یہ ملا ہوا تھا۔ اس فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی، جن میں آخری تجدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوئی۔ پھر اس ملک میں قائم امن ہو جانے کی وجہ سے اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبوی شریف کے درمیان جو مکانات تھے سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغواث کے نام سے مشہور تھا۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبوی شریف کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین رضوان نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اپنا مسکن و وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری و تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ جنت عدن اور اس کی نعمتیں۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت اور ایک سبز زہر جرد کی ہے۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر مٹی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت العدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ جنت الرضوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس آواز کو سن کے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کی بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، کوئی ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، ہمارا نکاح ان سے ہو۔ پھر وہ حوریں دوغائے جنت یعنی حضرت رضوان جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ دوغائے جنت حضرت رضوان جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے جس میں جنت کے دروازے امت محمد کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دارالخلد۔ جنت کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اہل جنت ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، وہاں سے کبھی نہ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عطا ہے تیری رب کی ختم نہ ہونے والی باز وہ لوگ دوام جنت کے قائل نہیں، وہ گمراہی میں ہیں۔
وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ کر ہدایت حاصل کریں۔ دارالمقامہ یا جنت المقامہ۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کی زبان میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دارالمقامہ کے لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے مقام دارالمقامہ میں لا اتارا، جہاں پر نہ ہمیں کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ کوئی ہم کو خستگی پہنچے گی۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ ہر ایک کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سلام سے مراد وہی خداوند متعال ہے، یعنی پالنے والا ہے، کیونکہ خداوند متعال اپنے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ خدا کا گھر وہی بہشت دارالسلام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا دارالسلام سے مراد ایسی جگہ ہے جس کے باشندے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ بہشت کو اس لیے دارالسلام کہا گیا ہے کیونکہ اس کے باشندے امن و سلامتی میں ہے۔ ملائکہ ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان کا پروردگار ان پر سلام بھیجتا ہے، اور وہاں پر سلام کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں سنتے ہیں، اور اسی طرح سلام و سلامتی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس نظریے کی خداوند متعال نے یہ قول تائید کرتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کا تحفہ دعا سلام ہوگا۔ اس کے علاوہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ دارالسلام وہی بہشت ہے جس کے باشندے ہر قسم کی آفت، ضرر، نقصان، مرض اور بیماری سے محفوظ ہیں اور کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ دارالسلام کے باشندے ہمیشہ غنی ہیں اور کبھی فقیر نہیں ہوں گے، وہ سعادت مند ہیں اور کبھی شقی نہیں ہوں گے، وہ در و مرجان کے ایسے محلوں میں رہائش پذیر ہیں جن کے دروازے عرش رحمان کی طرف کھلتے ہیں۔ وہاں پر ہر طرف سے ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو آپ پر جس پر آپ نے صبر کیا، پس مبارک ہو اس انجام پر۔ علامہ طباطبائی اپنی گراں بہا تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلام کا مراد اس کا لغوی معنی ہے جو آیات کے ظاہری سیاق سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ ظاہری و باطنی آفتوں و نقصان سے محفوظ رہنا ہے۔ دارالسلام وہی جگہ ہے جس میں ہر قسم کے ضرر و نقصان میں جملہ موت، پیری، مرض، فقر اور غم و عذاب وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ وہی بہشت مدعو ہے۔ اسی طرح کہا گیا بہشت کا نام دارالسلام رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہاں پر خدا کا گھر ہے جو صحت و سلامتی ہے۔ دارالجلال یا جنت الجلال۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ خدا میں بلند آواز سے کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خداوند متعال اس وجہ سے اس پر راضی ہوتا ہے اور خداوند متعال کی رضامندی کا مقام پاتا ہے، تو خداوند متعال اسے دارالجلال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین قرار دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ دارالجلال کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بہشت ہے
جس کی خداوند متعال نے اپنے نام سے نامگزاری کی ہے۔ وہاں پر اس کے باشندے ہر صبح و شام خداوند ذوالجلال و اکرام کا نظارہ کرتے ہیں۔ جنت النعیم۔ ماہ رمضان کے ثواب اور فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ 7ویں دن کو پہنچتا ہے تو خداوند متعال جنت نعیم میں تجھے 40,000 شہداء اور 40,000 صدیقین کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہی بہشت ہے جس کی توصیف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، خداوند ہمیں جنت نعیم کے وارثوں میں قرار دے دے۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں، بہشت نعیم وہی بہشت ولایت ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مقرر طور پر بیان ہوا کہ نعیم یعنی ولایت اور جنت نعیم وہی جنت اور بہشت ولایت ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مفسرین سے کچھ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تمام 7 بہشتیں حقیقت میں ایک ہی بہشت کا نام ہیں۔ بہشت چونکہ ابدی رہائش گاہ ہے اس لیے جنت عدن کہتے ہیں، اور چونکہ امن و سلامتی کی جگہ ہے اور اس کے ساکن ہر قسم کے حزن و ملال سے محفوظ ہیں اس لیے اس کو جنت دارالسلام کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایک ہی بہشت ہے، ایک ہی ہے اور اس کے مختلف درجات اور مراتب ہیں اور ہر درجہ اور مرتبہ کے مطابق اس کا خاص نام معین ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی میں جزوی طور پر انعام سے نوازتے ہیں، لیکن حقیقی انعامات آخرت میں ہی عطا کیا جائے گا۔ لیکن ان انعامات کی حقیقی لذت کا تصور اس دنیا میں محال اور ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے متعین بندوں اور اہل ایمان کے لیے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کی لذت سے وہ آخرت میں ہمکنار ہوں گے، ان میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ نعمت جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم ہوگی، اور اس کی لذت تمام لذتوں کی لذت پر غالب ہوگی، بلکہ اس کی لذت پانے کے بعد جنتی جنت کی لذت کی تمام چیزوں اور جنت کی لذتوں کو بھول جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جنت والے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو منادی پکارے گی کہ جنت والوں، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے اور اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے، وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو وزن نہیں کیا، ہمارے چہروں کو روشن اور تابناک نہیں بنایا، اور کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اور کیا ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے عطیات میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ نہیں ہوگی اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈا کرنے والی نہ ہوگی۔